يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الإمام الترمذي رحمه الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواه الإمام الترمذي رحمه الله. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ظاہری اور باطنی نعمت اسے ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، ہم سب کا اکیلا رازق ہے، حقیقی معبود ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، پیدا کیا تاکہ عبادت ہو، جنت بنائی، جہنم بنایا تاکہ لوگ جنت میں داخل ہوں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی جتنی بڑائی بیان کریں وہ کم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم سب کو جنت کا راستہ دکھایا، جہنم میں لے جانے والے تمام اعمال سے باخبر کیا اور ان سے دوری اختیار کرنے کی تاکید کی، عبادت اللہ کی کرنے کا حکم دیا، عبادتوں کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 11 ذی القعدہ 1446 ہجری، 9 مئی 2025 عیسوی آج کی تاریخ ہے. خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ مسجد عزیزیہ سے سن رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا بہت اہم موضوع، مختصر لیکن بڑا مفید، اور وہ ہے زبان کی ایک آفت. خطبے کا موضوع زبان کی ایک آفت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے منہ میں زبان کو پیدا کیا. زبان، لسان سب سے زیادہ حرکت میں آنے والا پارٹ، جسم میں سب سے زیادہ حرکت اس کی ہوتی ہے، بڑے کام اس کے ہوتے ہیں، اور اس زبان کو تھکاوٹ کم ہوتی ہے. کام بہت ہوتے ہیں لیکن زبان کو تھکاوٹ یا زبان کو تکلیف کم ہوتی ہے.
آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ بخار آ گیا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھوں پیروں میں درد ہے، آدھا شکنی وغیرہ، لیکن زبان کا درد کم سنیں گے آپ۔ زبان میں درد ہو رہا ہے یہ کم، لیکن کام بڑے کرتی ہے یہ زبان۔ زبان کرتی ہے یا کرتا ہے؟ مذکر ہے نا زبان، مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ زبان اچھا ہے نہیں بولتے ہیں، اچھی ہے بولتے ہیں۔ یہ زبان ہے چھوٹی، اس کا سائز دیکھیے آپ، جو ہمارے منہ میں ہے، لیکن بڑی خطرناک۔ اگر اس کو نہ بچا لیا جائے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ زبان کی بڑی آفتیں ہوتی ہیں، زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا کا سب سے بڑا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور وہ ہے شرک۔ انسان غیر اللہ کو پکارے زبان سے، غیر اللہ سے مانگے، شرک۔ زبان سے بدعت بھی ہوتی ہے، بہت ساری بدعتیں ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، یعنی شرک بھی ہو رہا ہے زبان سے، بدعت بھی ہو رہی ہے۔ اور بڑے گناہوں میں گالی، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، الزام، تہمت لگانا، شر والی باتیں پھیلانا، زبان سے کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، تکلیف دہ باتیں کرنا، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں مذاق کرنا دین کا، یا مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، یہ اور اس جیسے کئی گناہ ہوتے ہیں زبان۔ زبان کی بڑی آفتیں ہیں، ان میں سے ایک آفت پر آج کا خطبہ دیا گیا ہے، اور وہ ہے غیبت۔ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے خطیب خالد صاحب نے، بادشاہ ماخ نے مختصر دیا خطبہ، لیکن بڑا جامع، اور ان کے سارے خطبے مختصر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 1 منٹ کا خطبہ ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ، بڑے اچھے اچھے موضوع ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے حدیث انہوں نے پیش کی شروع میں خطبے میں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، آج بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، روزانہ ہوتی ہے صبح، روزانہ صبح ہوتی ہے۔ ایک ایسی صبح بھی آئے گی جمعہ کی جس دن قیامت برپا ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کے دن جب لوگ دنیا میں مشغول رہیں گے قیامت برپا ہوگی، جمعہ کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، مطلب جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء مطلب پارٹس، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، تمام اعضاء عاجزی کرتے ہیں زبان کے سامنے۔ تمام اعضاء عاجزی کرتے ہیں زبان کے سامنے اور کہتے ہیں اللہ سے ڈر ہمارے بارے میں، اتق اللہ فینا۔ زبان سے کہتے ہیں اے زبان اللہ سے ڈر ہمارے بارے میں۔ اچھا کس کی زبان؟ آپ کی زبان میرے اعضاء کو کہتی ہے، میرے اعضاء آپ کی زبان کو کہتے ہیں، میرے اعضاء میری زبان کو کہتے ہیں، آپ کے اعضاء آپ کی زبان کو کہتے ہیں اے زبان اللہ سے ڈر ہمارے معاملے میں، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک تو ہم ٹھیک، تو بگڑ جائے تو ہم بگڑ جائے، تو ٹیڑھی تو سیدھی تو ہم سیدھے، تو ٹیڑھی تو ہم ٹیڑھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ جی روزانہ زبان سے عاجزی کرتے ہیں اور اس سے یہ درخواست کرتے ہیں اعضائے جسمانی، پارٹس آف باڈی، اے زبان اللہ سے ڈر ہمارے معاملے میں، ہمارے بارے میں، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک تو ہم ٹھیک، تو ٹیڑھی تو ہم بھی ٹیڑھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زبان سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگ جہنم میں زیادہ کس چیز کی وجہ سے داخل ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک منہ، زبان، الفم، اس میں زبان، دوسری شرمگاہ۔ شرمگاہ معلوم ہے جی، پرائیویٹ پارٹ، زبان اور شرمگاہ۔ زبان سے، زبان
سے جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ زبان سے ابھی جیسے میں نے بتایا شرک بھی ہوتا ہے، بدعت بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں زبان سے۔ شرمگاہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حرام زنا، ماسٹربیشن، لواطت وغیرہ، یہ بھی حرام کام ہے جس سے انسان جہنم میں جائے گا۔ تیسری حدیث، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر پکڑا جائے گا؟ ہمیں ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہمیں سزائیں ملیں گی ہماری زبان سے؟ ہم جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی تم کو گم پائے، ثقلت کا امو کا یا معاذ، مطلب تم یہ دیکھیں ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، معلوم ہے محاورے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی اردو میں بولتے ہیں۔ 9-2-11 ہو گئے بھائی، ابھی آیا تھا 9-2-11 ہو گیا بولتے ہیں نا، اور 9-2-11 کیا ہے؟ محاورے کہتے ہیں اس کو۔ ویسی عربی زبان کے بھی محاورے ہوتے تھے، اس میں سے یہ ایک ہے ثقلت کا امو کا۔ یہ بد دعا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی معاذ کو کہ آپ کی امی آپ کو گم پائے، مطلب آپ ختم ہو جاؤ، آپ کی امی پریشان ہو جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ محاورات ہے، یعنی تعجب کرتے ہوئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ زبان کے معاملے میں نہیں پکڑا جائے گا انسان؟ فرمایا وضاحت کرتے ہوئے آگے، لوگوں کو جہنم کی آگ میں جو پھینکا جائے گا ان کی زبانوں کی وجہ سے۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ لوگ اکثر جو جہنم میں پھینکے جائیں گے اپنی زبانوں کے شر کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، 3 حدیثیں آپ نے سنی کہ زبان کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا شر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے صرف شر ہی ہوتا ہے، زبان سے صرف ہلاکتیں ہوتی ہیں، آفتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں نہیں، زبان سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا؟ تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعائیں کرنا، بھلائی کا حکم دینا کسی کو، برائی سے روکنا، سچ بولنا، حق کی مدد کرنا، باطل کو بتانا، اور بھی بہت سارے خیر کے کام۔ اگر یہ سارے خیر کے کام آپ کرتے ہیں زبان سے، ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھیے، وہ بھی خیر ہے۔ زبان کی آفتوں میں خطرناک قسم کی آفت ہے غیبت۔ عربی میں الغیبہ بولتے ہیں، بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں اس کو کرسی بولتے ہیں، قرآن میں بھی آیت الکرسی، کرسی والی آیت ہے، وسع، سورہ بقرہ میں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے۔ تو کرسی عربی میں، آپ اردو میں کیا بولتے ہیں کرسی کو؟ والد، والدہ، مدرسہ، سب عربی الفاظ ہیں۔ ویسے غیبت عربی لفظ ہے، اردو میں بھی غیبت بولتے ہیں اس کو۔ اچھا آپ بولیے غیبت بولتے کس کو ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرسی تو معلوم ہے بیٹھنے کی رہتی ہے، گھومتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی گھومتی ہے، چھوٹی بڑی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، بہرحال یہ تو معلوم ہے۔ وہ غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں غیبت؟ آپ کسی کے بارے میں ان کے بد پیچھے برائی کریں، بولیں، اور وضاحت آئی ہے حدیثوں میں۔ ایک آدمی کے اندر، ایک انسان کے اندر کوئی برائی ہے، اچھا برائیاں ہوتی ہیں نا انسان، اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کرے، خامی، برائی، کوئی گناہ، معصیت ہے زندگی میں کسی کی، آپ ان کے پیچھے بول رہے ہیں، فلاں پیتا ہے، فلاں کھاتا ہے حرام، فلان ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، تو یہ غیبت ہوئی، یعنی ہے برائی ان کے اندر۔ اچھا برائی نہیں ہے، آپ پیچھے بول رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے بھائی، تہمت۔ اب وہ تہمہ وہ بھی عربی لفظ ہے، وہ بھی اردو میں تہمت بولتے ہیں اس کو۔ تو پیچھے برائی کرنا اگر برائی ہے تو اٹ از کالڈ غیبت، غیبت ہو گئی۔ نہیں ہے، آپ بول رہے پیتا نہیں شراب، آپ بول رہے پیتا، بیوڑا ہے، پینے والا ہے، پیتا ہے، پیچھے بول رہے اس کو آپ، حالانکہ پیتا نہیں ہے وہ آدمی، آپ نے اس پر تہمت لگائی۔ ایک لڑکی باکردار ہے، آپ نے کہا اس کے بڑے مسئلے ہیں، بڑے چکر ہیں اس کے، آپ نے الزام لگا دیا اس
بچی پر، مسلمان بچی پر تہمت لگا دی. ٹھیک ہے. اچھا خیر بات آگے اس لیے بتا رہا ہوں، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنا کسی کی غیبت ہے؟ اس میں تفصیل ہے، خطبہ مختصر تھا، میں خطبہ دوں. بعض چیزیں پیٹھ کے پیچھے، بعض ایک مثال بھی دوں گا انشاءاللہ، غیبت نہیں ہوتی ہے. ہر پیٹھ پیچھے بولنا غیبت ہے، اس کو غیبت حرام ہے غیبت، لیکن بعض غیبت حرام نہیں ہے. آپ بولیں گے غیبت حرام کیسے نہیں ہے؟ غیبت تو حرام ہے. میں سمجھا رہا ہوں نا، دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے، حرام ہے، لیکن بعض حالتوں میں جائز ہے. جیسے مظلوم کوئی بیوی ہے، کوئی آدمی ہے، وہ کسی قاضی یا حاکم وقت کے سامنے اپنے ظلم کی شکایت کر رہا ہے کہ میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں قاضی کے سامنے، یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے عورت. اب شوہر کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت بولتے ہیں نا اس کو. ایک عورت نے شوہر کی غیبت کی، میں دونوں مثال دیتا ہوں. چلو، ایک عورت نے اپنی سہیلی سے کہا میرے میاں ہے نا، میرے میاں ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہیں، یہ برائی ہے وہ برائی ہے. بیوی کو سنا رہی، سہیلی کو سنا رہی ہے، وہ کسی کی بیوی. یہ غیبت ہو رہی ہے شوہر کی. بولیے بھائی حرام ہے حلال ہے؟ حرام. یہی عورت کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں، خلا لوں یا رہوں ان کے ساتھ، یا قاضی کے پاس محکمہ میں بولتی کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میں کیا کروں، مجھے انصاف دیجیے، میرا مسئلہ حل کیجیے. کیا یہ حرام ہے؟ نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی، کہا کہ میرا شوہر بخیل ہے. بخیل، بخل برائی ہے یا نہیں؟ اچھائی ہے. بخیلی، کنجوسی برائی ہے نا. میرا شوہر بڑا کنجوس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بڑے کنجوس ہیں، دیتے نہیں ہے پیسہ اتنا جس سے مجھے میرے بچوں کو گزر بسر آسان ہو، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل کیا، بتایا ٹھیک ہے، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، جو تمہاری ضرورت ہے وہ تم لے سکتے ہو. یہاں یہ غلط نہیں ہے. تو ایسے بعض حالات میں پیچھے برائی کرنا غیبت حرام نہیں ہوتا، لیکن یہاں بات کر رہے ہیں حرام غیبت کی. اب دیکھیے اب معاشرے میں غیبت کتنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے. مسلمان بادشاہوں کی غیبت، مسلمان حکومتوں کی غیبت، عالم دین، حافظ قرآن یا حافظ حدیث، امام خطیب کی غیبت، کسی مسلمان مرد کی غیبت، کسی مسلمان عورت کی غیبت، بڑوں کی غیبت، چھوٹوں کی غیبت. غیبت ہے پیچھے، انہوں ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. اکثر و بیشتر معاشرے مجلسوں میں غیبتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں جو کہ حرام ہیں. اور اگر آپ کو عربی آتی ہے، جیسے خطیب صاحب کے الفاظ تھے، عربی زبان کے آپ عالم ہیں، عربک لینگویج کے، قرآن کو غور سے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو کوئی ایسی خطرناک مثال نظر نہیں آئے گی جو غیبت کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تشبیہ، سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. مثال کیا دی اللہ نے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی کسی کو پسند ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ بھائی کا یعنی اپنے مسلمان بھائی کا، مسلمان بھائی مر گیا، اس کی لاش ہے، اب وہ مر گیا نا، مردہ ہو گیا، اس کا گوشت کھانا پسند ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ خود کہہ رہا ہے تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ غیبت کا مطلب اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پیٹ پیچھے. علماء کی غیبت کرنے کو علماء نے کہا کہ اپنے بھائی کا زہر ملایا ہوا، مسموم زہر ملایا ہوا مردہ گوشت کھانا. ایسی مثال قرآن میں کہیں بھی نہیں. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے. حد یہ ہے کہ خطیب صاحب مثال دے رہے تھے، قبرستانوں میں غیبت، بھائی کو دفن کر رہے ہیں، جنازہ ہے، تدفین ہو رہی ہے، تکفین ہو گئی، کفن، نماز ہو گئی، جنازہ
اب تدفین کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی غیبت، ارے اس کے بارے میں معلوم، اس کے قصے معلوم، ایک قصہ سنو اس کا، ارے چلا گیا اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں، بدلہ اس کو اللہ دے گا، وہاں قبرستان میں اس کی غیبت، پیٹ پیچھے ابھی قبر میں لاش، اور اس کے علاوہ بہت لہذا انسان اللہ سے ڈرے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک حدیث پیش کی گئی، دیکھیں غیبت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں آپ۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی ہائٹ کم تھی، ہے نا، اللہ کسی کو لمبا بناتا ہے، کسی کو درمیانی قد کا، کسی کو پستہ قد، ہائٹ کم تھی ان کی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صفیہ کیا ہے، صفیہ تو اتنی ہے، مطلب یہ اتنی ہے یا رسول اللہ، وہ تو پستہ قد ہے، بس ایسے، حالانکہ پستہ قد ہیں، وہ تھی وہ پستہ قد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی، اگر سمندر کا پانی اس بات میں ملا دیا جائے کڑوا ہو جائے گا پورا پانی۔ ایسی بات تم نے کہہ دی، سمندر کا پانی، سمندر میں کتنا پانی، اگر یہ جملہ یعنی پستہ قد، ہائٹ کم، ڈڈی جس کو ہمارے پاس، اگر یہ لفظ ملا دیا جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو پھر کیا کرنا، غیبت سے بچنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ، بھائی میں نہیں کرتا غیبت کسی کی، لوگ کرتے ہیں، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، میرے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، میں خاموشی سے اس کو سن رہا ہوں، تو کیا میں گناہ میں شریک ہوں یا نہیں ہوں؟ وہ تو کر رہا ہے گناہ، وہ تو اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے، لیکن میں بھی اس میں شریک ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسجد ہو یا گھر، مسجد تو عبادت کی جگہ نہیں تھی کہ آپ خطبے کا ترجمہ سن رہے ہیں، نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی غیبت ہے، میٹنگوں میں غیبت، مجلسوں میں غیبت، عورتیں آپس میں جمع ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت، مرد جمع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی۔ تو ایسے مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غیبت کرنے والے کو بولنا بھائی مت بولیے آپ ان کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اگر ان کی، اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے، اب برائی تو ہے نا، ایک آدمی پیتا، شراب پیتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ آگے ہو رہے ہیں، ارے یاسر صاحب آپ کو معلوم ہے فل پیتا، غیبت کر دیا آپ نے، حرام، مردہ گوشت کھا لیا، تو پھر اب کیا کرنا، خاموش بیٹھنا نہیں؟ آپ کو اگر نصیحت کرنی ہے جائیے اکیلے میں اس کو نصیحت کیجئے، بھائی میں ڈھونڈا نہیں آپ کے، میں تلاش نہیں کیا آپ کی اس برائی کو، مجھے پتہ چل گئی ہے برائی، آپ اللہ سے ڈرو، شراب چھوڑ دو، یہ کیا پی رہے ہو بھائی، یہ نشہ کیوں کرتے ہو، حرام، اللہ سے ڈرو، چھوڑو، اکیلے میں آپ نصیحت کیجئے، دعا کیجئے اس کے حق میں، پیٹ پیچھے برائی کرنے کا فائدہ، چھوڑ دے گا پینا، اسلام نے حرام قرار دیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، لہٰذا غیبتوں سے بچنا ہے، اپنی مجلسوں کو بچانا ہے۔ یہ زبان کی آفتوں میں سے خطرناک قسم کی آفت ہے، جس میں اکثر مجلسیں جو ہیں اس کا شکار ہیں۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کے دیکھیے، آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی کا ذکر لائیں گے، یا ذکر آ جاتا ہے کسی کا، کسی مسلمان مرد کا، کسی مسلمان عورت کا، نوجوان کا، بچے کا، بچی کا، عالم کا یا عام آدمی کا، بادشاہ کا یا عام رعایا میں سے کسی، برائی 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 برائی، اور یہ وہ ارے بھائی کیا فائدہ ہے بولنے کا، پیچھے کیوں برائیاں کر رہے ہو آپ؟ اللہ سے ڈرو، خاموش بیٹھو۔ یہ زبان سے جو غیبت کر رہے ہو اس کی سزا ملے گی قیامت میں۔ اللہ معاف فرمائے، مجلس شاید ہی آپ کو ایسے نظر آئے گی جس میں غیبت کسی نہ کسی کی نہیں ہوتی ہو، اس کا مطلب مجلسیں بھری ہوئی ہیں غیبتوں سے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، نہ خود کسی کی غیبت کرنا، نہ کسی کو اپنے سامنے غیبت کریں۔ ایک مرتبہ آپ ٹوک دیں گے کسی کو، آپ خاموش سن رہے ہیں، ہاں بھائی بولے، اب وہ بولتے جا رہا ہے، آپ سنتے جا رہے ہیں، پوری برائی کر رہا ہے، خوب پوری لسٹ بنا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں تہمتیں بھی ہیں، غیبت بھی ہے، صرف غیبت ہی ہے یا تہمت بھی ہے نہیں پتہ،
آپ سن رہے اس کو اور وہ اور بولے گا آپ کے بارے، کسی اور کے بارے میں بولے گا، لیکن پہلی دفعہ آپ اس کو ٹوک دے بھائی آپ کو جو بولنا ہے سیدھے سیدھے ہمارے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا ہے کیجئے، کوئی خیر کی بات کیجئے، آپ فلاں کی غیبت مت کیجئے ہمارے ساتھ. تو وہ آئندہ پھر ہمت نہیں کرے گا آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے کا، کیونکہ آپ نے منع کر دیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں غیبت. ہو گیا. آخری بات، غیبت کی ہم نے اب اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ اسی مجلس میں، جس مجلس میں آپ نے اپنے کسی بھائی یا بہن کی غیبت کی، اسی مجلس میں آپ ان کی تعریف کریں گے. جی یہ علماء کہتے ہیں علاج ہے. آپ نے کسی کے بارے میں برائی بیان کی، آپ اسی مجلس میں ان کا ذکر خیر کریں، پھر ان سے تنہائی معافی بھی مانگ لے. بعض میں جا کے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کے بارے میں نے برا کسی سے کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. ہر انسان میں اچھائیاں خوبیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے اگر کسی کی برائی بیان کی پیچھے، تو آپ اسی مجلس میں ان کی تعریف بھی کر دیجئے، یہاں سے نام لے کر، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اچھائیاں ہیں نا کسی ہر مسلمان میں ایک اچھائی تو ہوتی ہے، معلوم نا آپ کو کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. مسلمان ہونا اچھا نہیں ہے؟ ہر مسلمان دنیا کا ایک، ہر مومن میں ایک خوبی ہوتی ہے، ایک نیکی ہے اس کے بعد، اور وہ ہے ایمان. وہ مانتا ہے اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخرت کو، فرشتوں کو. یہ خوبی نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں ہے. اس کے علاوہ یقیناً اور اچھائیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زبان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ زبان کی آفتوں سے ہم سب کو بچائے. اللہ بولے تو خیر بولیں ورنہ چپ رہیں. میں نے سورہ قاف کی ایک آیت شروع میں پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تھی وہ آیت؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. جو ہم بولتے ہیں فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے. ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی. لہٰذا بولنے سے پہلے تول لیں. اردو میں بولتے ہیں بولنے سے پہلے تولو. صحیح ہے، اچھا جملہ ہے. یعنی آپ بولنے سے پہلے، کیونکہ آپ جب بول گئے ورڈز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، نکل گئے وہ خلاص، فرشتہ لکھ گیا، وہ سامنے کیا اس کا اثر ہوگا، اس سے کتنا شر پھیلے گا، کتنا فتنہ ہوگا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کنٹرول میں واپس نہیں لے سکتے اپنے ورڈز کو. اسی لیے کہتے ہیں خاموش رہنے میں نجات. اگر بولنا ہے تو بولنے سے پہلے آپ سوچئے کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں. اگر آپ کے بولنے میں خیر ہے بولیے، ورنہ چپ رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.